बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमल हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ अबूज़र मौज़म। आप सबको गुड मॉर्निंग। सिमल आपको गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं दिन आपका खैरियत से गुजरे और इसके साथ साथ जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से गुजरे हैं 9 और 10 मुहर्रम के तमाम जुलूस और मजालिस। और ये हमें शुक्र करना चाहिए अल्लाह पाक का कि पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पर भी मजालिस का एहतमाम किया गया, आशूर का दिन जो है खैरियत से गुजर गया। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह जी। और पाकिस्तान में तो सिक्योरिटी के बड़े सख्त इंतजाम भी किए गए थे। बहुत सी जगहों पर मोबाइल फ़ोन सर्विसेज जो हैं वो बंद रहीं। और इसके साथ साथ कोविड की अगर सिचुएशन की बात कर लें तो गुज़श्ता 24 घंटों में जो पॉजिटिव रेशो रही है वो 6.2 रही है और 3239 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। इस पर भी हम बात करेंगे और भी प्रोग्राम में आज बहुत कुछ है, तो चलते हैं आज के प्रोग्राम की जानिब और देखते हैं आज हम आपके साथ क्या क्या डिस्कस करने लगे हैं। सबसे पहले जी अफगानिस्तान के फंड्स रोकने का ऐलान कर दिया गया है। इसके साथ साथ डॉक्टर्स सिविल अवार्ड में नज़रअंदाज क्यों हुए, और फिर तहरीक इंसाफ की 3 साल कारकर्दगी कैसी रही, और मुआशरा ख़वातीन के मामले पर तंग नज़र क्यों। तो ये थी जी टॉप स्टोरीज। और सबसे पहले बात करेंगे जो इस वक्त पूरी दुनिया का फोकस है वो है अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल। और अभी चंद दिन ही हुए जब से तालिबान ने दोबारा से कब्जा हासिल किया है काबुल में और पूरे अफगानिस्तान में कंट्रोल संभाल लिया है। तो फिर यही मामलात है कि तमाम दुनिया इसको देख रही है कि अब तालिबान कैसे चलते हैं, अपनी अवाम के साथ क्या रवैया होता है और फिर इंटरनेशनली वो किस तरह से लेकर चलते हैं। फिलहाल तो वो अपनी हुकूमत तश्कील दे रहे हैं जी। और हुकूमत तश्कील देने के साथ साथ उन्होंने अमारात इस्लामी कायम करने का ऐलान भी कर दिया है और इसके साथ साथ एक नया झंडा और नया सरकारी निशान जो है वो भी शेयर कर दिया है। इसके साथ साथ अमेरिका की तरफ से बहुत सी सैंक्शंस भी लग रही हैं। वो चाहे IMF ने तो कहा है कि आलमी दुनिया चूंकि अभी देख रही है इस हुकूमत को मानना है या नहीं मानना, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि क्या करना है, लेकिन उनके वर्ल्ड बैंक के फंड्स रोक दिए गए। उन्होंने कहा कि हम डॉलर्स जो है वो अफगानिस्तान तालिबान के हवाले नहीं करेंगे। फिर मुज़ामती तहरीक विद इन अफगानिस्तान भी शुरू हो गई है। सो इस पर हम बात करेंगे। सीनियर एनालिस्ट रसूल बख्श रईस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रसूल बख्श साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इस्लामी हुकूमत तश्कील देने का ऐलान कर दिया है तालिबान ने, कैसा देख रहे हैं आप आने वाले दिनों को? मुश्किलात होंगी उनके लिए, जिस तरह आपने तारुफ में जिक्र किया है कि हर तरफ से उन पर पाबंदियाँ लगा दी गई हैं, ख़जाना खाली है, उनके पास अभी तक हुकूमत नहीं और हुकूमत बनाने में भी कुछ देर लग सकती है। तो जिस अंदाज से 20 साल से अफ़गानिस्तान चल रहा था वो तो मांगे तांगे के पैसे से चल रहा था, हथियारों से चल रहा था। कि अगर किसी मुल्क की मोहताजी और डिपेंडेंस इतना हो कि उनकी फ़ौज, उनकी पुलिस, इंटेलिजेंस, अहलकार और सदर तक को पैसे देने के लिए अमेरिका की तरफ से रकूम है, तो ऐसे मुल्क में जो जिस तरीके से वो चल रहा था तो वो कैसे चलाएंगे? एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है उनके लिए। लेकिन उसके साथ जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि लाखों की तादाद में जो लोग अमेरिका के पैसे पे पल रहे थे, उसमें ज़ाहिर लोगों ने तालीम भी हासिल की है, सोशल मीडिया और मीडिया भी वहाँ पे डेवलप हुआ है, लोग नौकरियों में भी आए हैं और लेकिन ज़्यादातर का ताल्लुक जो अमेरिका की वहाँ पे वार इकॉनमी थी उससे उनका ताल्लुक था। अब अंग्रेजी भी बोलनी आती है और मगरबी लहजे में और ज़ुबान में बात करनी भी आती है, तो वो क्या खामोशों के बैठे रहेंगे? बिल्कुल वो बिल्कुल जो बातें वो कर रहे हैं कि जी हमें आज़ादियाँ चाहिए, आज़ादियाँ चाहिए, आज़ादियाँ कहीं ख़त्म नहीं होती। मसला ये है कि आज़ादी का नाम लेकर बहस से पैसे लिए जाते हैं और वो पैसे हुकूमतों को गैर मुस्तहकम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जिस तरह हमने पाकिस्तान के अंदर देखा है कि का जो बयान है सदर जो बाइडन का वो ये है कि जी कि तालिबान आर फेसिंग एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। उसका मतलब यह है कि अपनी बका की जंग, तो उनके लिए बका की जंग तो उन्होंने वो नाफिज कर दी है कि ये लोग। अब देखिए नैरेटिव में आप बात करना चाहता हूँ कि आप CNN के ऊपर देखें, BBC के ऊपर देखें, जितना मगरबी मीडिया है मैं हमेशा देखता रहा हूँ, लेकिन जब कलीदी वक्त आए हैं किसी भी ऐसे मुल्क के जिसका ताल्लुक अफगानिस्तान, ईरान या पाकिस्तान हो, तो वहाँ पे
مجھے تو منافقت ہی منافقت نظر آتی ہے, پروفیشنلزم نظر نہیں آتا. وہ انہوں نے کیا کہا کہ یہ سارے جو ہزارہ لوگ ہیں یہ طالبان کے خوف سے بھاگ رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ آج پاکستان میں اعلان کرے کہ برطانیہ پاکستانیوں کو 20,000 ویزے دے گا تو یہاں لاکھوں کی تعداد میں. آپ کا پوائنٹ بالکل ٹھیک ہے. یہ تو معاملہ چلتا ہے نا جی کہ میڈیا کس طرح پکچرائز کرتا ہے, میڈیا نے کیا اینگل دینا ہے. انٹرنیشنل میڈیا کے بارے میں بات کی آپ نے, کہا کہ پیسے نہیں ہیں افغانستان کے پاس, $2 ٹریلین لگا دیے نیٹو اور امریکہ نے یہاں پر. کیا انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا, کیا سسٹم دیا, کیا اکانومی دی, 20 سال لگا دیے. آپ کو لگا کچھ بہتری آئی ہے افغانستان میں جو آپ نے ابھی تک دیکھا ہے اوورآل سچویشن کو دیکھتے ہوئے اندرونی معاملات میں؟ دیکھیں بہتری تو ضرور آئی ہے. سکول بنے ہیں, بچیوں نے سکول جانا شروع کیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جامعات بنی ہیں, ادارے بنے ہیں, انفراسٹرکچر کو بحال کیا گیا ہے. اب بجلی ہے وہاں پہ, ڈیم جو بالکل ختم ہو چکے تھے ان کو انہوں نے بحال کیا ہے. سب سے بڑی بات ہے سڑکیں بنی, انرجی میں انویسٹمنٹ ہوئی, تعلیم میں ہوئی, صحت میں ہوئی. یہ تمام شعبے ہیں جن میں کہ انویسٹمنٹ کرنا ضروری تھا, لیکن وہ اس طرح نہیں ہے کہ جس طریقے سے آپ کابل میں آپ دیکھتے ہیں, جو چند شہروں میں دیکھتے ہیں. زیادہ تر تو دیہاتوں میں لوگ رہتے ہیں, وہاں تو 70 سے زیادہ 80% آبادیاں جو ہیں وہ قبائلی اداروں میں رہ رہی ہیں اور دیہاتوں میں رہتے ہیں. تو وہاں پہ کیا ہوا ہے, وہاں پہ تو جنگ تھی. خصوصی طور پہ جو پشتون علاقے ہیں ان کو کافی نظر انداز کیا گیا, اور جو کہ بنیادی طور پر طالبان کے قبضے میں تھے. اگر وہاں پہ ان کی فوجیں تھیں تو صرف ان کے اوپر بندوقیں اور گولے اور بمبارمنٹ کے لیے استعمال ہوتے ہیں. صحیح. رسول بخش صاحب, جیسے آپ نے کہا کہ یہ بقا کی جنگ ہے, اسپیشلی سینکشنز بات سے افغان سینٹرل بینک کے $9.5 ارب کے اثاثے منجمد کر دیے امریکہ نے, اور انہوں نے کہا کہ ہم طالبان تک نہیں پہنچنے دیں گے. IMF بھی اگر پیسے نہیں دے گا خزانہ خالی ہوگا. تو طالبان ایسا لگ رہا ہے کہ امریکہ کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے. انہوں نے چین کو دعوت دے دی, انہوں نے روس کو دعوت دے دی, انہوں نے کہا کہ جو ہم سے بات کرے گا ہم ان سے مذاکرات بھی کرنے کو تیار ہیں, اور اگر افغانستان میں ڈیولپمنٹ کے لیے ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں, یہاں پر آ کر کام کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی ویلکم کریں گے. کہ یہ امریکہ اور مغرب کے لیے بھی چیلنج ہے کہ وہ بھی ذرا عقل اور ہوش کے ناخن لیں کہ انہوں نے جو 20 سال وہاں پہ جنگ کی ہے تو جنگ سے کیا مراد تھا. بالکل, کہ کون سا دنیا کا مہلک ترین ہتھیار ہے جو امریکنوں نے وہاں پہ استعمال نہ کیا ہو افغانوں کے خلاف. تو افغان تو 2 دھڑوں میں بٹے ہوئے تھے. ایک تو وہ تھا جو ان کے پیسے لے کے ان کی حمایت کر رہا تھا اور اپنے افغانوں کو مروا رہے تھے. ایک وہ تھے کہ سر کے اوپر گولیاں کھا رہے تھے. تو 2 تو تھے. آخر وہ کیا کرتے رہے, اس ملک کو تباہ کیا ہے, تقسیم کیا ہے. آج وہاں پہ ان کے تاریخ دان, معاشرتی علوم کے ماہرین اور تدبر سے کام لینے والے سفارتکار وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ غیر ضروری تھی. بالکل, ضرورت اس کی نہیں تھی, اور پھر اس کو توالا دینا ضروری نہیں تھا. ہم نے افغانستان کو تقسیم کر کے رکھ دیا ہے, تو اب ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ افغانستان کو اس طریقے سے نہ چھوڑیں, ڈیولپمنٹ جاری رکھیں, جو بھی وہاں پہ حکومت ہے اس کے ساتھ کام کریں. ورنہ ہوگا کیا کہ وہاں پہ اگر فساد پیدا ہوگا تو کیا پاکستان اس سے متاثر بغیر رہ سکتا ہے؟ کیا چین یا مرکزی ایشیا یا دنیا کے دیگر ممالک, پھر یہ لاکھوں کی تعداد میں جو مہاجرین یہاں سے نکلیں گے جو ان کے گھروں کے دروازوں پر پہنچیں گے, تو ضرورت اس بات کی ہے کہ افغانستان کے ساتھ انگیج رہے. ظاہر ہے کہ طالبان کو پسند نہیں کرتے, ایران کو بھی نہیں پسند. ایران کو دیکھیں ان کا جو ناطقہ انہوں نے بند کر کے رکھا ہوا ہے پچھلے 40 سال سے. اگر کہیں پہ بھی اگر اسلامی اور مذہبی حکومت بنے گی وہاں پہ لازمی طور پر انہوں نے یہ پابندیاں لگانی ہے. یہ سوچ سمجھ کے طالبان آئے ہیں, وہ اپنے وسائل خود پیدا کر لیں گے. رائٹ. رسول بخش صحیح صاحب, اب جیسے آپ نے کہا کہ انٹرنل معاملات ہیں جو کہ ابھی تک سیٹل نہیں ہوئے ہیں, اسی معاملے میں اگر دیکھا جائے ناردرن الائنس اور پھر احمد شاہ مسعود صاحب کے بیٹے جو ہیں انہوں نے بھی واشنگٹن پوسٹ میں ایک کالم لکھا ہے, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں تھوڑی مدد ابھی بھی چاہیے. یہ تمام معاملات پھر انٹرنل ایشوز ادھر سے پاکستان کی طرف بھی دیکھا جا رہا ہے کہ پاکستان بھی سارٹ آؤٹ کرے, دنیا بھی چاہتی ہے کہ یہ انٹرنل معاملات سارٹ آؤٹ ہوں جو کہ قطر ڈائلاگ کے بعد بھی نہیں ہوئے. آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ کتنا وقت لگ سکتا ہے اور کیا یہ ہو بھی پائیں گے؟ بالکل ہو سکتا ہے. دیکھیں یہ تو انہونی ہوئی نا, کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مذاکرات کر کے سب لوگوں سے انہوں نے ہتھیار دلوائے, کہیں پہ کوئی لڑائی نہیں ہوئی. آخر کوئی افغانوں کے اندر کوئی بات ہے نا, آپس میں مل بیٹھتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, اور ان کی بات چیت
احمد مسعود کے ساتھ بھی اور عبداللہ کے ساتھ بھی اور حامد کارزائی کے ساتھ بھی سب کے ساتھ ہے. انہیں اسماعیل خان کے ساتھ کس طرح انسانی اور بہت اچھا سلوک کیا, عزت اور احترام سے بیٹھے, بات چیت کی, تو وہ بات چیت ہو سکتی ہے. لیکن دوسری جانب بھی تو اس بات کی ضرورت ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ امریکہ جہاں پہ 2 خراب 3 خراب یہاں پہ ڈالر ڈال سکتا ہے, تو کیا بھارت جو چاہتا ہے کہ اس خطے میں فساد رہے تاکہ پاکستان اس سے متاثر ہو, وہ $500 ملین نہیں لگا سکتے. یہ افغانوں کے اوپر ہے, یہ شمالی اتحاد کے جو لوگ ہیں کہ کیا وہ پیسے لے کے اپنے افغانوں کے ساتھ جنگ کرتے ہیں یا مفاہمت کی پالیسی اختیار کرتے ہیں. ساری ذمہ داری طالبان پر نہیں ڈالی جا سکتی. بالکل ٹھیک, بالکل صحیح, ساری ذمہ داری طالبان پر نہیں ڈالی جا سکتی. لیکن رسول بخش صاحب, اب ایسے میں پاکستان کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ جو بھی ہوتا ہے افغانستان میں ہم ڈائریکٹلی نہ صرف افیکٹ ہوتے ہیں بلکہ اس کا جو ریفلیکشن ہے وہ بڑے واضح طور پر یہاں بھی نظر آتا ہے. سو پاکستان کا سٹانس جو ابھی تک ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں بھی, جیسے ہم نے کہا کہ ہمارا کوئی فیوریٹ نہیں ہے, اور اس میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ سٹانس ہم کیری آن رکھیں گے, جاری رکھیں گے؟ دیکھیں, ہماری کوشش یہ ہے کہ وہاں پہ ایک اتحادی حکومت بنے جس میں ظاہر ہے کہ ایک انقلاب لا کے آئے ہیں. ایک پورا ایک جو دریا ہے, اس کا آگ کا دریا عبور کر کے آئے ہیں. 20 سال جنہوں نے جنگ کی ہے وہ دوسروں کو دعویٰ دے رہے ہیں ہمارے ساتھ آ کے ملے. وہ پہلے دن آ کے, جس طرح ایران کے انقلاب کے بعد امام خمینی نے, سپریم لیڈر تھے, انہوں نے اپنی حکومت قائم کر لی, انہوں نے بھی اتحاد قائم کیا. شروع میں 3-4 سال 5 سال اتحادی حکومت بنائی. مہدی بزرگان کو انہوں نے وہاں کا صدر بنایا تھا جو ان کی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتا تھا. کوشش وہ یہی کر رہے ہیں, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کس حد تک ہم کامیاب ہوتے ہیں, طالبان کامیاب ہوتے ہیں. کیونکہ دنیا, ہم نے طالبان کو بھی بتا دیا ہے, طالبان کو بھی پتا ہے کہ نہ دنیا تسلیم کرے گی, نہ دنیا امداد دے گی, نہ دنیا کے ساتھ وہ قدم ملا کے چل سکیں گے اگر باقی دھڑوں کو, باقی لسانی گروہوں کو اقتدار میں شامل نہیں. بالکل صحیح. لیکن اس کے ساتھ ساتھ رسول بخش رئیس صاحب, دنیا نے یہ بھی کہا ہے, چائنا ہو, رشیا ہو, انگلینڈ ہو, کہ اگر آپ معاملات بہتر رکھتے ہیں, اپنی عوام کے حوالے سے جو حقوق ہیں ان کی پاسداری کرتے ہیں, تو پھر میرا خیال میں مل کر چلنے میں ایشو نظر نہیں آیا اوور آل. تو آپ کو لگ رہا ہے جو اعلانات کیے گئے کہ لوگوں کو گھروں سے باہر نکال کے کہا گیا آپ جاب پر جائیں, خواتین کو کہا آپ اپنے کام پر جائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو آپ کو لگ رہا ہے یہ دیر پا ہے؟ کیونکہ انگلینڈ نے بھی کہا ہے کہ اگر ایسا جاری رہا تو پھر کوئی ایشو ہونا نہیں چاہیے. کل ٹرک صدر نے بھی کہا, انہوں نے بھی کہا کہ یہ جو اعتدال پسندانہ بیانات آ رہے ہیں, یہ بڑے ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں. دیکھیں, میرا خیال یہ ہے کہ طالبان کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وعدہ خلافی کریں گے. انہوں نے امریکہ کے ساتھ معاہدہ کیا, اس کی پاسداری کی. کبھی کسی امریکی کے اوپر کوئی ثبوت آیا ہے کہ پچھلے سال, تقریباً آپ 1.5 سال ہونے والا ہے اس معاہدے کو, کہ ایک امریکی کے اوپر انہوں نے کوئی گولی چلائی ہو؟ ان کے اوپر الٹا بمبارمنٹ ہوتی رہی ہے ان کی پوزیشنز پہ. پھر انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ کابل آئیں گے تو کسی کو نہیں ماریں گے. کس کو مارا ہے؟ ایک طرف وہ اپنی ریجولیشن کر رہی ہیں اور ان کو بالکل اجازت نہیں ہوئی ہے. ایک طرف وہ کھڑے ہوئے, ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کہ اگر وہ فساد پھیلانا چاہتے جو ان کے حق میں نہیں ہے, بالکل نہیں پھیلانا چاہتے, تو کیا وہ کابل ایئرپورٹ کو بند نہیں کر سکتے تھے؟ وہ چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے وعدے کیے ہیں وہ پورے کریں. اور میرا نہیں خیال ہے کہ وہ دوبارہ اسی قسم, اچھا جو پہلے ہوا تھا, ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو طرز حکومت یا اپنے مخالفین کے ساتھ رویہ تھا اس کے بارے میں تحفظات ہو سکتے ہیں, لیکن ملک کے اندر امن قائم کیا. اور یہ جو پروپیگنڈا ان کے خلاف کیا گیا تھا کہ سکول بند کر دیے گئے, تو سکول وہاں پہ موجود ہی نہیں تھے, کوئی نظام ہی موجود نہیں تھا, تو سکول کیسے چلیں؟ کہ آپ نے وہاں خانہ جنگی کر کے ریاست کے اداروں کو تباہ کر دیا ہے, مجاہدین سے پہلے بھی اور مجاہدین کی حکومت کے درمیان بھی. جب وہ کابل میں پہنچے تو آپ یہ فرض کر رہے ہیں کہ ہر چیز وہاں بالکل قائم تھی اور طالبان نے چلنے نہیں تھی, بالکل پروپیگنڈا تھا. لیکن آج میرا خیال یہ ہے کہ تعلیمی ادارے بھی موجود ہیں, اسپتال بھی موجود ہیں, سب کچھ موجود ہے. انہوں نے کابل کو, میئر کو یہ کہا کہ جی آپ اپنا کام جاری کریں, رکھیں, آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں. ہسپتالوں میں جا کے ڈاکٹروں کو کہا کہ آپ اپنا کام جاری رکھیں. میڈیا میں گئے, انہوں نے کہا کہ جی آپ اپنا کام جاری رکھیں. میرا خیال یہ ہے کہ وہ وعدہ خلافی نہیں کریں گے. اچھی حکومت, وسیع تر اتحاد کے لیے کوششیں جاری ہیں. اللہ کرے ایسا ہی ہو. اگر صرف طالبان اپنی حکومت پیدا کرتے ہیں, بناتے ہیں,
تو उनके लिए अपनी मुश्किलात में मजीद इजाफा कर लेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और आपने जो पहले बात की कि तालिबान एक तो प्रैक्टिकली जो बयानात दे रहे हैं उनको करके दिखा भी रहे हैं, दूसरा ये कि वादा खिलाफी वो नहीं कर रहे। और ये अमरीकी जनरल ने भी कल कहा है कि तालिबान जो काबुल के अंदर और बाहर मौजूद हैं वो अमेरिका के किसी ऑपरेशन में मुदाखलत नहीं कर रहे। अब तक 5000 लोग वहाँ से जा चुके हैं और मजीद भी जा रहे हैं, किसी को रोका नहीं जा रहा वहाँ से जाने पर। लेकिन वहीं पर जब हम बॉर्डर्स की बात करते हैं तो पाकिस्तानी बॉर्डर पर भी बहुत से रेफ्यूजीज बैठे हैं, बहुत से अफगान बैठे हैं जो पाकिस्तान आना चाहते हैं। और ऐसे मनाजर भी आ रहे हैं कि पूरी पूरी फैमिलीज जो हैं वो शिफ्ट करना चाह रही हैं। कहीं ना कहीं 96 से 2000 तक का खौफ मौजूद है लोगों में, या वही आपकी वाली बात फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी दे वांट टू शिफ्ट। ऐसे में हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी? हम पहले भी ये इकदाम उठा चुके हैं, बहुत से रेफ्यूजीज जो यहाँ पर आए थे उनको हमने ना सिर्फ पनाह दी बल्कि बेहतरीन तरीके से यहाँ पर उनकी ज़िंदगी शुरू हो गई। लेकिन वहीं पर कहीं ना कहीं हम भी मुतासर हुए, वो जिसे कहते हैं ना कि रिसोर्सेज कम हो जाते हैं। सो अब क्या दोबारा उस स्टांस पर तो नहीं चला जाएगा पाकिस्तान? ठीक है, जो हुकूमत जो भी उसके बारे में फैसला करे, मैं अपनी राय आपको दे सकता हूँ। मेरा ख्याल यह है कि हमें अफगान रिफ्यूजीज को पनाह देनी चाहिए। वो एक मुश्किल सूरत हाल में है और उसमें ज़ाहिर है कि वो लोग नहीं है सारे जो तालिबान की हुकूमत के तहत नहीं रहना चाहते, ऐसे नहीं। ये अक्सर वो लोग हैं जो रोजगार की तलाश में आना चाहते हैं, सेहत के लिए आना चाहते हैं, तालीम के लिए आना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर हमारे पास एक वक्त में 6-6, 7-7 मिलियन अफगान रिफ्यूजीज, 50% उनकी आबादी रही है, 40% से 50-60% तक रही है, तो हमें 1-2 मिलियन लेने में कोई और हर्ज नहीं है, ले लेना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। अफगानिस्तान की मदद करनी चाहिए, तालिबान से बात करनी चाहिए। वो रिफ्यूजीज को आने देना चाहते हैं और लोग आना चाहते हैं, तो हमें उनको लिए पनाह के लिए अपने दरवाजे खोल देने चाहिए, पनाह के लिए दरवाजे खोलने चाहिए। बहुत शुक्रिया रसूल बख्श रईस साहब, आपका बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू की। और एक बात आपने जो जिस हवाले से आपको थोड़ा यकीन है कि मुझे लग रहा है कि वादा खिलाफ़ी नहीं करेंगे, अगर वादा खिलाफ़ी नहीं करते तो इसके लिए अफगानिस्तान के लिए बेहतर है, तालिबान के लिए बेहतर है, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट के लिए बेहतर है, ताकि लोगों का एतमाद बहाल हो और वहाँ पर रोज़मर्रा के मामलात दोबारा से बहाल हो। और उनकी प्रैक्टिस और उनकी ये वादा खिलाफ़ी ना करने की बात पर ही आलमी बरादरी जो है वो अपना ट्रस्ट दोबारा इनके ऊपर कर सकेगी। एक्सेप्ट करना है या नहीं करना ये हर कंट्री ने खुद डिसाइड करना है, वो भी आने वाले कुछ दिनों में वाज़ेह हो जाएगा। फिलहाल हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान होने वाले टेस्ट मैच की, जो कि आज से शुरू होगा। सेकंड टेस्ट मैच है और ये सीरीज़ का आखिरी टेस्ट मैच होगा। पहला टेस्ट मैच सिमन आपको भी याद होगा, हम बहुत से हार गए थे, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी पाकिस्तान ने, लेकिन आज हम दुआ करेंगे कि इंशाल्लाह अच्छा स्टार्ट हो। बैठे हुए डेफिनेटली उम्मीद नहीं छोड़नी, अच्छा परफॉर्म करेंगे हम, उम्मीद नहीं छोड़नी आप। चलें जी, मैच आज शुरू हो रहा है और पहला टेस्ट मैच हारने वाली पाकिस्तानी टीम की प्लेइंग 11 में एक तब्दीली की जा सकती है। याशिर शाह की जगह कहा जा रहा है शायद नुमान अली को टीम में मतवक्के है कि उनको शामिल कर लिया जाए। मौसम थोड़ा सा ख़राब है, ग्राउंड गीले होने के बायस 2 ट्रेनिंग सेशन जो है वो मुतासर हुए थे, लेकिन इम्कान है कि आज टीमों को टेस्ट मैच से कबल भरपूर ट्रेनिंग का मौका भी मिलेगा जी। और इसके साथ साथ ये भी है कि पाकिस्तान को सनसनीखेज मुकाबले के बाद लास्ट मैच में जो कि 1 विकेट से शिकस्त हुई थी, उसमें जो चेंज आया है यासिर शाह के हवाले से, वो इसलिए कि शायद उतना टर्न उनको नहीं मिल सका, इतने ज़बरदस्त, हालांकि वो बॉलर हैं, लेकिन वो कोई कारकर्दगी ऐसी इम्पैक्ट डाल नहीं सके हैं, जिसकी वजह से अब ये कुछ चेंज के लिए बात की जा रही है कि चेंज के रिप्लेस किया जाए और एक नुमान जो है उनको ट्राई किया जाए। ओवरऑल देखा जाए कि पाकिस्तान की बॉलिंग जो थी वो बड़ी ज़बरदस्त रही है। आपको याद होगा 168 का टारगेट भी पाकिस्तान ने इतने क्लोज ले गए थे कि आपको ये 150 पे जब उनके 9 खिलाड़ी आउट हुए तो हमें लग रहा था जीत जाएंगे। मतलब बॉलिंग हमारी ठीक है इस टाइम, सिर्फ 1-2 चेंजेस से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ थोड़ा मुझे लगता है हमारी फील्डिंग का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। और आपको right याद होगा कि पहले मैच में भी हमने जो कैचेस ड्रॉप किए क्रूशियल वो मोमेंट्स सबसे बड़ा क्रूशियल मोमेंट था कि अगर हम वो कैचेस ड्रॉप ना करते तो शायद ये जो बिल्कुल क्लोज जाकर हम हार गए, ये हमारी बेहतरीन विक्ट्री भी हो सकती थी। बट आई होप कि हमने सीखा है अपने पुराने दूसरे लास्ट मैच से और अब जो है वो हम कुछ बेहतर परफॉर्म करेंगे। लेकिन बात सिर्फ उतनी है कि पहले दिन का मैच देखकर उम्मीद नहीं लगानी है आपने, ये मैं आपको बता रही हूँ। और आप शायद को भी कह रही हूँ, क्योंकि आपको याद होगा लास्ट टाइम जब हम डिस्कस कर रहे थे तो फर्स्ट मैच में 2 बॉल्स पे 2 आउट भी कर दिए थे, 2 रन्स पे 2 आउट भी कर दिए थे, तो वो एक काफी ज्यादा उम्मीद बांध ली लोगों ने, लेकिन फिर एंड पे वो नहीं जीत सके। तो मेरे लिए वही बात है कि देखिए अगर आप अच्छा खेल रहे हैं तो फिर आपको थोड़ा रहता है कि चलो आप यू आर परफॉर्मिंग वेल, लेकिन हुआ ये कि फील्डिंग की, आपकी बात बिल्कुल सही है कि फील्डिंग पाकिस्तान की इतनी ख़राब रही है गुज़िश्ता चंद दहाइयों से, अब तो मैं कहूँगा
کیونکہ میں تو جب سے 20 سال سے دیکھ رہا ہوں کرکٹ کو فالو کر رہا ہوں, میں نے یہی دیکھا ہے کہ پاکستان بہت سے امپورٹنٹ بڑے کروشل میچز صرف اپنی فیلڈنگ کی وجہ سے ہارتے ہیں. آپ کی بالنگ اچھی ہوتی ہے, بیٹنگ اچھی کرتے ہیں, لیکن آپ فیلڈنگ ایسی کرتے ہیں کروشل مومنٹس پہ کیچز ڈراپ کرتے ہیں, چاہے وہ وکٹ کیپر ہو, آپ کے سلپ پر ہوں, یا کوئی بھی آپ کا گراؤنڈ میں پلیئر جو کھڑا ہے, اگر آپ کی فیلڈنگ اس طرح سے نہیں, رنز بچا نہیں پاتے ہیں, اس کی وجہ سے آپ نے بہت سے کروشل میچز ہار گئے ہیں. یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ. مان لیں اپنے تمام فینس کی کہ تھوڑا سا فوکس ہو کر اپنی جو بھی رسپانسبلٹی ہے کہتے ہیں ڈائیو مارنے کے لیے ڈرے مت, ڈرتے رہتے ہیں. مارنے ڈائیو کوئی بات نہیں, ایک آدھی رگڑ لگ جائے گی, ہو سکتا ہے کیچ بھی پکڑا ہی جائے آپ سے. بہرحال جی گڈ لک, آج سے شروع ہو رہا ہے یہ ٹیسٹ میچ اینڈ آئی ہوپ کہ ہم یہ جیت جائیں اور سیریز برابر ہو جائے, ایسا نہ ہو کہ ہم سیریز ہار جائیں, اللہ نہ کرے جی. سو پاکستانی ٹیم کہ وہ آج اچھا کھیلیں. اسی کے ساتھ آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ نیوز بتائیں گے. 19 سالہ لڑکی ہے جی ایک, جو دنیا کے گرد تنہا چکر لگانے کی خواہش مند ہے, اور یہ بیلجین طالبہ ہے زارا, اور یہ چاہتی ہیں کہ وہ کم عمر 3 لڑکی بن جائیں جنہوں نے دنیا کے چکر لگا. زبردست عزم ہے جی ان کا. سفر کے دوران زارا جو ہے 51,000 کلومیٹر کا سفر طے کریں گی, اگر یہ سفر واقعی جو ہے پریکٹیکلی ہو پاتا ہے, اور وہ اپنے سفر کے لیے شارک الٹرا لائٹ طیارہ استعمال کریں گی. یہ اس طیارے کا نام ہے جس میں وہ سفر کرنے جا رہی ہیں, اور یہ دنیا کا تیز ترین لائٹ سپورٹ طیارہ ہے. اپنا مشن کامیابی کے ساتھ مکمل کرنے پر زارا دنیا کے گرد تنہا چکر لگانے والی کم عمر خاتون بن جائیں گی. اچھا, بڑا مجھے مزہ آتا ہے جب خواتین اس طرح کے ایڈونچرز اور چیلنجز جو ہے وہ آپٹ کرتی ہیں کہ ہم کر کے دکھائیں گے, اور آپ دیکھیں کہ, لیکن میں یہ سوچ رہی ہوں کہ شی الون ان دیٹ پلین, اکیلے آپ. اچھا, یہ بات کوئی بھی نہیں ہوتا, مجھے اس بارے میں نہیں پتا, مطلب کوئی نہ ہیلپ تو ہونی چاہیے. سولو فلائنگ سولو, obviously ان کا کنٹرول روم کے ساتھ تو کانٹیکٹ ہوگا, بٹ آئی تھنک ویسے ہی راستے میں گپے لگانے کے کوئی نہ کوئی تو ہونا چاہیے ایٹ لیسٹ آپ کے ساتھ. اینی ویز جی انہوں نے کہا کہ میں اکیلی وہ کم عمر ترین لڑکی بنوں گی جنہوں نے دنیا کا چکر لگایا, اور اس وقت یہ ریکارڈ جو ہے وہ شائستہ ویز کے پاس موجود ہے. انہوں نے 30 برس کی عمر میں تنہا دنیا کے گرد سفر مکمل کیا تھا, اینڈ شی ہیز دس پلان کہ انہوں نے اس چیلنج کو آپٹ کرنا ہے, اور پرانا جو ریکارڈ ایک موجود ہے اس کو. مجھے لگ رہا ہے کہ جس طرح سے وہ پلان بنا رہی ہیں, اور جو طیارہ ہے وہ بھی اب چوز ہو چکا ہے 30 سالہ خاتون کا ریکارڈ توڑنے کے لیے. یہ زارا جو ہیں 19 سال کی تیار ہیں, مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ہو جائے گا, کیونکہ جو عزم ہے, جو ان کی پلاننگ ہے, جو ریسرچ گڈ لک کہنا چاہیے جی ہمیں, آئی ہوپ ہو جائے واقعی. اور آپ سے جو ہے اپنا یہ چیلنج ضرور کمپلیٹ کریں. ہمیں جانا ایک چھوٹی سی بریک کی طرف, ایک بریک لیتے ہیں, پھر حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین, لاہور میں میٹرو بس سروس پچھلے 5 دن سے بند ہے, اور ملازمین احتجاج کر رہے ہیں, مسلسل پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے جی, اور سڑکوں پر بیٹھے ہیں اس وقت اپنے مطالبات لیے پنجاب گورنمنٹ سے, کیونکہ البیراق کے ساتھ گورنمنٹ کا کانٹریکٹ ختم ہو رہا ہے, اور نیو کمپنی لیے معاہدہ بھی کیا جا رہا ہے اور بات چیت بھی چل رہی ہے. لیکن ملازمین جب بھی کمپنی شفٹ ہوتی ہے یا کوئی نیو کانٹریکٹ ہوتا ہے, تو ملازمین کی جو ایگزسٹنس ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان لگ جاتا ہے, اور انسرٹنٹی بھی موجود رہتی ہے ان کی. اور یہی پریشانی کا باعث ہے جی. ملازمین کے لیے 5 دن سے احتجاج ہے, دھرنا دیا ہوا ہے لاہور کے نصر ٹاؤن کے علاقے میں اس وقت, کیونکہ وہاں پر میٹرو بس کا جو روٹ ہے, اور اس کے علاوہ میٹرو بس بھی بند ہے. وجہ کیا ہے اس وقت, صورتحال کیا ہے, سچویشن اس وقت کیا ہے, کیا ڈیمانڈ سے ہم بات کریں گے. نمائندے حسنین اولک ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم جان لیتے ہیں. حسنین, یہ 5 دن سے احتجاج میٹرو بس ملازمین کر رہے ہیں, وجوہات کیا بتائی ہیں, ڈیمانڈز کیا ہیں, اس وقت کیا سچویشن ہے؟ میٹرو بس کے جو ڈرائیورز ہیں ان کی جانب سے اپنے مطالبات میں جو میٹرو بس سروس ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے. جو گاڑیاں ہیں میٹرو کی, وہ میٹرو بس جو ڈیپو ہے نشتر, وہاں پر کھڑی کر دی گئی ہیں, اور ان کے یہ مطالبات ہیں, ان کو گریجویٹی دی جائے, ان کو جو میڈیکل ہے 5 سال سے نہیں دیا گیا وہ دیا جائے, اس کے علاوہ ان کو بونس دیا جائے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں جو ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ ہے وہ دیا جائے. پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے البراق ترک کمپنی ہے, ان کے ساتھ معاہدہ کیا گیا تھا, جس کے تحت یہ جو سارے ڈرائیورز ہیں ان کو کنٹریکٹ کے اوپر بھرتی کیا گیا تھا. تو اب جو البراق کمپنی ہے اس کا پنجاب حکومت کے ساتھ جو معاہدہ ہے وہ ختم ہو رہا ہے, اور نئی کمپنی ڈرائیورز کے مطابق وڈس نامی ہے, جس کے ساتھ معاہدہ پنجاب حکومت کا ہونے جا رہا ہے, اور ان کی جو نئی گاڑیاں ہیں وہ بھی آ گئی ہیں. اور یہ جو ڈرائیورز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ 5 سال سے جو ان کا میڈیکل ہے وہ نہیں دیا گیا, اس کے علاوہ بونس اور گریجویٹی نہیں دی گئی. اس کے علاوہ ان کا یہ کہنا
کہنا ہے کہ اب جب نئی کمپنی آئے گی تو وہ نئے رولز ہوں گے، وہ ان کے ساتھ کیری کرنا چاہتی ہیں یا نہیں کرنا چاہتی، وہ بات کی بات ہے۔ بات یہ ہے کہ البراق نے یہ کہا تھا جو کمپنی انتظامیہ ہے کہ آپ کو گریجویٹی دی جائے گی، آپ کا میڈیکل کیا جائے گا، آپ کو بونس دیا جائے گا اور آپ کو ایکسپیرینس لیٹر دیا جائے گا۔ ایکسپیرینس لیٹر نہیں دیا گیا تو اپنے مطالبات میں آج 5واں روز ہے، جو ڈرائیورز ہیں انہوں نے دھرنا دیا ہوا ہے۔ میٹرو بس سروس جو ہے 5 روز سے بند ہے۔ چیف ڈرائیور محمد ظہیر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ سر مجھے یہ بتائیے گا، آپ کے جو مطالبات ہیں، آپ 5 روز سے دھرنا دیے ہوئے ہیں، تو 5 روز ہو گئے ہیں، ابھی تک کوئی بندہ، کوئی اتھارٹی پنجاب حکومت کی جانب سے تو ظاہر سی بات ہے نہیں آئے گا، البراق کی جانب سے کوئی بندہ آیا، آپ کے ساتھ کوئی نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کی، کوئی آپ کے مطالبات ماننے کی کوئی یقین دہانی کروائی گئی؟ السلام علیکم جی۔ اچھا سر، بات یہ ہے کہ پنجاب حکومت کی طرف سے کیوں نہیں آئے گا؟ پنجاب حکومت جو ہے، پنجاب حکومت کے انڈر یہ پروسیس جو ہے، یہ کمپنی جو ہے پنجاب حکومت کے انڈر چل رہی ہے، اور ورکر کا جو دفاع ہے، پاکستانی مزدور کا جو دفاع ہے، وہ کس نے کرنا ہے؟ وہ انشاءاللہ پنجاب حکومت نے کرنا ہے۔ وہ لوگ آئیں گے، ضرور آئیں گے، انشاءاللہ ہم ان کو آنے پہ مجبور کریں گے۔ دوسری چیز میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آج سے جب 8 سال پہلے 2012 میں کمپنی کا کانٹریکٹ ہوا تھا پنجاب حکومت کا البراق کے ساتھ، البراق نے سروس دینی تھی پاکستانی عوام کو، پیسنجرز کو۔ یہ بسیں آپ سمجھیں کہ رینٹ پہ چل رہی تھی۔ البراق جو ہے، یہاں سے جو اس کی آمدن ہے وہ تقریباً 65 لاکھ سے 70 لاکھ روپے ڈیلی جو ہے کمائے ہیں اس کمپنی نے۔ دوسری چیز میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کانٹریکٹر کا ہی نہیں ہوتا گریجویٹی بونس وغیرہ، جو ملٹی نیشنل کمپنیاں ہوتی ہیں وہ چاہے کہیں یا نہ کہیں، وربلی کہنے کی بات نہیں ہوتی۔ بس آپ ڈائیو پاکستان میں چلے جائیں، کسی دوسرے تیسرے ادارے میں چلے جائیں، نشاط مل ہے دوسرے تیسرے، جہاں پہ مزدور ورکر کام کر رہے ہیں، جو ان کے لیبر لا ہے ہمارے پاکستان کا، وہ یہ ہے کہ جب تک مزدور آپ کے پاس نوکری کرتا ہے، اس کا EOBI فنڈ، اس کا میڈیکل، اس کی گریجویٹی، اس کا بونس، یہ دینا کمپنی کا فرض ہے۔ اگر وہ فرض یہ پورا نہیں کرتی تو ظاہری بات ہے اس میں گورنمنٹ کو انوالومنٹ ہونا چاہیے۔ کیوں نہیں ہو رہے وہ لوگ؟ آج ہمیں 5واں روز ہے اور آج تک ہم پرامن بیٹھے ہوئے ہیں۔ کمپنی کے کسی بندے نے ہمارے ساتھ بات چیت نہیں کی، الٹا ان لوگوں نے ہمیں تھریٹس دیے۔ پرسوں جب ہم لوگ یہاں پہ آئے تو ہمیں ایک پیپل نامی کمپنی ہے، اس کے جو ہے شوکاز لیٹر تھمائے جا رہے تھے۔ ہم نے کہا بھائی ہم لوگ تو البراق کے امپلائی ہیں، جب آپ لوگوں کے ساتھ ہم نے 8 سال پہلے معاہدہ کیا تھا، ہمارے پاس آپ کا البراق کا، ان لوگوں کا ہمارے پاس آفر لیٹر موجود ہے، آج بھی موجود ہے۔ اگر انہوں نے وہ معاہدہ ہمارے ساتھ ختم کیا تھا 2013 میں بقول ان کے، تو میں آپ میڈیا کے چینل سے ان کو علل اعلان یہ بات کہتا ہوں کہ آپ لوگ آئیں، اپنا HR ڈپارٹمنٹ لے کے آئیں، اپنا جو آپ کے اکاؤنٹس کے بندے ہیں وہ بندے لے کے آئیں، جو لوگ ہیں لے کے آئیں، ہمارے ساتھ میڈیا پہ بیٹھ کے بات کریں۔ یہ بتائیے گا، آپ کے مطابق جو آپ کے ڈرائیورز ہیں، میری جب ان سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ 1 سال بعد 1.5 سال بعد البراق کی جانب سے ہمیں سائن کروائے گئے ہیں کہ ہمیں ٹرانسفر کیا جا رہا ہے، مطلب دھوکہ دہی سے آپ کو ٹرانسفر کر دیا ہے کسی نجی کمپنی میں۔ اب آپ تو البراق کے ملازم رہے ہی نہیں ہیں، اس کے اوپر کیا کہنا آپ کا؟ دیکھیں سر، جو انہوں نے دھوکہ دہی کی ہے، جو قانونی انجینئرنگ کی ہے، اس کا ان کے پاس کوئی پروف نہیں ہے۔ چند ڈرائیور سے صرف اور صرف بلینک پیپر کے اوپر سائن کروائے تھے۔ دیکھیں، آپ ہیں، کوئی بھی کمپنی ہے، جب وہ اپنے ورکر کو کسی تھرڈ پارٹی میں ایڈجسٹ کرتی ہے تو اس کا یہ رائٹ ہے کہ اس ٹائم تک جتنی اس کی سروس بنتی ہے، اس کا ایکسپیرینس لیٹر اس کے ہاتھ میں تھپا دے کہ بھئی یہ آپ نے میرے پاس سروس کیا، یہ اپنا لیٹر ہے آپ کا، اور یہ آپ کے بقایا جاتے ہیں۔ نیکسٹ یہ ہے کہ یہ کمپنی ہے، اس کے تھرو اگر آپ نے ہمارے پاس جاب کرنی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کرنی تو آپ گھر جائیں۔ اچھا، بالکل نئی کمپنی آئے گی تو اس کے جو جو امپلائی ہوں گے میں بھی ان کے ساتھ کیری آن کرنا چاہیں یا نہیں کرنا چاہیں۔ سر مجھے یہ بتائیے گا، اگر جو جی آپ یہ پوچھیے گا کہ آپ نے جس طرح سے ملازمین سے بات بھی کر رہے ہیں تو معاملات ایسے ہیں کہ ایسے لگ رہا ہے کہ 2 کمپنیز کے پروجیکٹ کا معاملہ ہے، 2 کمپنیز کے کانٹریکٹس کا معاملہ ہے۔ اس میں پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سٹانس آپ تک ابھی آیا ہے؟ کیونکہ آپ اس کو کور کر رہے ہیں سچویشن کو، تاکہ ہمیں دوسرا ورژن بھی سامنے آ جائے۔ آپ ان سے بھی بات کیجئے، لیکن ورژن کیا ہے اس وقت گورنمنٹ کا یا پھر کمپنیز کا؟ جی، اگر بات کیجئے پنجاب گورنمنٹ کی تو ڈائریکٹلی جو پنجاب گورنمنٹ ہے وہ ڈیل کر ہی نہیں رہی یہ جو میٹرو کا جو پروجیکٹ ہے، اس کو البراق جو انتظامیہ ہے، براق انتظامیہ ان کی جانب سے جو جتنا بھی عملہ ہے یا جتنے بھی معاملات ہیں ان کو دیکھا جا رہا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، اگر میرے پاکستان کا امپلائی ہے یا پنجاب کا امپلائی ہے تو پھر ان کے مطالبات کے لیے یا پھر ان کے حق کے لیے پھر پنجاب گورنمنٹ کو اسٹیپ فارورڈ لینا چاہیے، ان کو آگے آنا چاہیے اور ان کے جو جائز مطالبات ہیں ان کو ماننا پڑے گا، لیکن ابھی تک ایسا ہوتا دکھائی دے نہیں رہا۔ تو ان سے یہ بات کر لیتے ہیں کہ اگر یہ کمپنی البراق، سر آپ کے ساتھ معاہدہ ختم ہو رہا ہے پنجاب حکومت کے ساتھ البراق کا، وہ چھوڑ کے جاتی ہے، تو اگر آپ کے ساتھ کیری آن نہیں کیا، جو نئی کمپنی آپ کے مطابق جو وڈس نامی ہے اس کی بسز بھی آ گئی ہیں، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ کا لائے عمل ہوگا یا پنجاب حکومت سے آپ کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
میرا نام راہ محمد عباس ہے اور میں ہیڈ ڈرائیور ہوں. چیف ڈرائیور صاحب کے سب یہ انڈر آتے ہیں. ٹھیک ہے, میرا پہلی تو بات یہ ہے کہ تمام عالم اسلام کو سلام ہو, اور ہم پہلی بات یہ ہے کہ حسینی ہیں. سر مطالبہ کیا یہ بات ہمارا یہ ہے, مطالبہ ہمارا یہ ہے ہماری گریجویٹی بونس جو کہ یہ اپنے ورکرز کو دے چکے ہیں پہلے. ٹھیک ہے, وہ یہ گریجویٹی اور جو بھی ہمارا, اگر آپ کے یہ گریجویٹی, آپ کی جتنی بھی کلیئرنس ہے, آپ کا میڈیکل ہے, سارے مطالبات نہیں مانے جاتے اور آپ کے ساتھ آگے کنٹینیو بھی نہیں کیا جاتا, تو کیا کریں گے آپ؟ ہم جناب یہ طیب اردگان صاحب کے پاس بھی یہ آواز پہنچائیں گے اور تب تک یہ دھرنا جاری رہے گا جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے. طیب اردوان سے آپ نہیں, طیب نہیں, بات سنیے گا سر, بات طیب اردوان سے تو آپ ڈائریکٹلی مطالبہ کر رہے ہیں, پنجاب حکومت سے نہیں کرتے, وزیر اعلیٰ پنجاب سے نہیں آپ کہتے, ہمارے وزیر اعظم سے نہیں آپ کہتے. ان سے بھی کر رہے ہیں, ان سے آلریڈی کر رہے ہیں, اور 5 روز ہو گئے ہماری کوئی سنوائی نہیں ہوئی. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ترک کمپنی. ٹھیک حسنین, آپ کا شکریہ, اور آپ نے جس طرح سے بتایا تمام سچویشن, ہم امید کرتے ہیں کہ یہ معاملہ جلد سارٹ آؤٹ ہو, کیونکہ ملازمین ہیں وہ پریشان ہیں, احتجاج کر رہے ہیں, تو گورنمنٹ کو بھی چاہیے, کمپنیز کو بھی چاہیے یہ معاملہ افہام و تفہیم سے حل کر لیں, کیونکہ الٹیمیٹلی تو میٹرو بس پنجاب میٹرو اتھارٹی کے انڈر آتی ہے, جو کہ گورنمنٹ کے انڈر آتی ہے. کانٹریکٹ شفٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے, اس میں گورنمنٹ کو رول ضرور پلے کرنا چاہیے, کیونکہ 5 دن سے جو مین کنسرن ہے کہ میٹرو بند ہے اور لوگ اس روٹ کے اوپر جو ہے وہ ٹریول کرنے سے محروم ہے. تو لوگوں کی فیسلٹی کے لیے یہ ایک پورا میٹرو بس موجود ہے, اور اگر وہی نہیں چل رہی ہے یہ بڑا ضروری ہے, اس پر حل ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جی, آپ کو اگر کرکٹ فین ہے تو آپ نے ایک منظر ضرور دیکھا ہوگا جو کہ پوری دنیا میں بعد میں فیمس ہو گیا. وہ تھے سارم صاحب. جہاں سارم صاحب ایک میچ کے دوران ایک کیچ ڈراپ ہوا تو اس میں انہوں نے ایک ایسا ریئیکشن دیا جس کے بعد پوری دنیا میں ان کا وہ ریئیکشن مشہور ہو گیا, اور اب وہ کتاب کا حصہ ہو بن گیا گیا کہ وہ کرکٹ سے بھی نکل گیا, وہ ہر جگہ پر ہر میم کا حصہ بننا شروع ہو گیا. کوئی بھی ایشو ہوتا ہے نا اس پہ وہ پھر آ جاتے تھے, مطلب واٹس ایپ پہ اس کے سٹیکرز موجود ہیں, کوئی بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے سارم کی وہ میم جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے, اور سارم کافی اس پہ خوش بھی تھے. آپ کو یاد ہوگا ہم نے ان کا انٹرویو بھی کیا تھا اور اپنی شو میں ان کو انوائٹ بھی کیا تھا, اور اب وہ ایک دفعہ پھر سے خوش ہیں, اور وہ خوش اس لیے ہیں کہ کتاب کا حصہ بن گئے. جس سوشل میڈیا پر سارم اختر کی جو وائرل میم ہے اب کتاب میں بھی شامل کر لی گئی ہے. 2019 کا یہ وہ منظر ہے جو کرکٹ ورلڈ کپ کے دوران پاکستان اور آسٹریلیا کے مابین ہونے والے میچ میں سارم اختر اس وقت سب کی توجہ کا منظر بن گئے اور پھر وائرل ہو گئے وہ سوشل میڈیا. بالکل, اور جب آپ کو یاد ہوگا کیچ ڈراپ ہوا, آصف علی نے وہاب ریاض کی گیند پر ڈیوڈ وارنر کیچ ڈراپ کیا, تو وہ تو ایک معاملہ ہے, سب لوگوں نے دیکھا بھی, اس کو انجوائے بھی کیا, ٹویٹر پر بہت زیادہ وہ بات بھی ہوتی رہی. لیکن اب چہرے پر مایوسی کے تاثرات سجانا ان سے بہتر لگتا ہے آج تک ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا. اسی لیے وہ کیفیات اتنی نمایاں تھیں, جو مایوسی کا عالم تھا اس کے اوپر وہ پھر جیسے آپ نے کہا کہ بہت زیادہ ڈسکشن کا وہ حصہ بن گئے, اور اسی لیے اب وہ جہاں پر کوئی مایوس شخص ہوتا ہے کسی بات سے تو وہ سارم اختر کی وہ میم جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں. بالکل, اور دنیا کو اس قدر بھائی یہ کہ اسے ہانگ کانگ کی میم کا حصہ بھی بنایا گیا. پھر یہ اضطرابی کیفیت جو ہے وہ ایک انگریزی کتاب میں بھی بنا دی گئی, ٹو ایکسپلین وٹ دا ایکسپریشن از, ٹو اسٹیئر سمبڈی اینگرلی, اور بہت میڈ اف یو آر میڈ ایٹ سمبڈی, اور آپ اس کو مایوس ہیں آپ, مطلب بیسیکلی گھورنا اور مایوس, ہیلپلیس, that's the sticker and that's the meme جو آپ بھیج سکتے ہیں. that's actually the expression جو سارم نے یوز کی, اور وہ کتاب کا حصہ بھی بن گئے ہیں. اینی ویز اب یہ کتاب کا حصہ ہیں, اور میرے خیال میں ایسی دنیا تک جو ہے نا اگر کوئی مایوس شخص ہے تو وہ ضرور ان کا یہ جو ہے ان کی شکل جو ہے استعمال کر سکتا ہے. just for fun, لیکن obviously ایکسپریشن ایکسپلین کرنے کے لیے کافی ریلیونٹ بھی تھا. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جا رہے ہیں ہم جی, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک, ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین, پاکستان تحریک انصاف کو 18 اگست کو 3 سال مکمل ہو گئے. 18 اگست 2018 جب وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے حلف اٹھایا تھا, اور عمران خان کی حکومت کی کامیابیاں اقدامات تو بتائے گئے, اور وزیر مملکت اطلاعات فاروق حبیب نے باقاعدہ تمام اناؤنسمنٹ کی. لیکن کیا, کیونکہ یہ حکومت تھوڑی ڈیفرنٹ تھی, اور یہ ہمیشہ سے کہا گیا تھا کہ ہم ہر چیز عوام کے سامنے لائیں گے چاہے ہماری غلطیاں اور خامیاں ہی کیوں نہ ہوں. تو کیا ان کو ڈسکس کیا گیا, کہاں کہاں غلطیاں ہوئیں, کہاں کہاں ریوائز کیے گئے ڈیسیجن, آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ یو ٹرن لیے گئے, بٹ ریوائز کیے گئے ڈیسیجنز یا پالیسیز, کیا ان کو ڈسکس کیا گیا یا عوام کے ساتھ شیئر کیا گیا؟
ऐसा हुआ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत से मसाइल देखिए हमने 3 साल में लोगों की क्या तवक्कुआत थी वो ज़्यादा थी, और वो जो ख्वाब थे क्या वो पूरे हुए, क्या वो उस डायरेक्शन में है भी, गवर्नमेंट उस तरफ जा रही है कि आइंदा चंद सालों में वो मामला पूरे हो जाएं? क्योंकि जो गरीबों के लिए घर हैं, गरीबों के लिए जो आपने सोसाइटीज़ बनानी है, आपने उनको जो पानी फराहम करना है, फिर इसके अलावा आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, जो सपोर्ट फंड है, फिर बिजली की कीमतें, डैम्स के हवाले से, ये सारा कुछ है जो कि लोगों के सवालात हैं कि उठ रहे हैं, और इस पर जवाब तैयार करने के लिए भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइंदा चंद दिनों में एक पूरी रिपोर्ट जारी करेगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देगी, लेकिन उससे पहले एनालिसिस जो है वो शुरू हो चुका है। बिल्कुल, एनालिसिस शुरू हो चुका है, लेकिन फिलहाल तो सिर्फ ये बताया जा रहा है कि मुल्क की तारीख में मुल्कगीर पनागाहें, लंगर खाने और फिर जो अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट हैं जैसे माहौलियाती तब्दीलियों को कम करने के लिए शजरकारी यानी कि बिलियन ट्री सुनामी जो है वो प्रोजेक्ट ऐसा कामयाब रहा और चल भी रहा है, जिसकी गवर्नमेंट की तारीफ हो रही है, जिसकी वजह से और दुनिया भर उसको मुतारिफ है उस प्रोजेक्ट की। तो इस पर हम बात करेंगे जी, हमें कौन सा पलड़ा भारी है, अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए या जहां खामियां रह गई वो बातें करनी चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट अंजुम रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम अंजुम साहब। आप कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। अंजुम साहब आपका क्या हाल है? ठीक है ठीक। अंजुम साहब, 3 साल मुकम्मल हुए 18 अगस्त को वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की हुकूमत को, कैसा देखते हैं आप? फारूक हबीब साहब ने जैसा बताया वैसे, या जो अवाम जानना चाहती है वैसे? देखिए, फारूक हबीब साहब ने भी जो बताया है वो भी बड़ी मायूस कुन सूरत हाल। फारूक हबीब ने बताया कि GDP 4% बढ़ गई, हालांकि GDP 5% थी जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट गई, तो उसमें इजाफा नहीं हुआ। फिर जो 4% GDP है ये अवाम को रोजगार नहीं दे सकती, अवाम को रोजगार देने के लिए 6 से ज़्यादा फीसद GDP चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि बरामदात 25 अरब रुपए पे आ गई। अब जब आसिफ जरदारी साहब सदर थे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी आज से 8 साल पहले, उस वक्त जो बरामदात थी वो 25 अरब थी। आज 8 साल पुरानी बरामदात पे आए हैं और दरमियान में कम हो गई थी ना, फिर दोबारा में कम होगी, अब ये दोबारा 8 साल पुरानी पे ले हैं, तो ये भी पाकिस्तानी कौम के लिए मजबूरी तौर पर बड़ी मायूस खुन और बड़ी बदहाली की सूरत हाल है। अब उन्होंने कहा कि 20,000 मकान बना दिए। भाई, आपने 50 लाख मकानों में से 20,000 अगर 22 करोड़ आवाम को मिल गए तो ये कोई बहुत बड़ा फिगर नहीं है, अचीवमेंट नहीं है बहुत बड़ी। अच्छा, अब तालीमी निज़ाम में उन्होंने कहा अब यकसा निज़ाम तालीम लाए। यकसा निज़ाम तालीम, एक तो ये कि पूरी दुनिया जो है वो कई साल पहले यकसा निज़ाम तालीम के पहली में, दूसरी में, तीसरी में बच्चे ने क्या सीखना है ये पूरी दुनिया में ग्लोबली डिसाइड हो चुका है। और इनका जो यकसा निसाब है उस पर पूरे पाकिस्तान में किसी भी एक माहिर तालीम ने उसकी तारीफ नहीं की। उसकी जो है वो कहा कि इस यकसा निज़ामी तालीम के ज़रिए आप रट्टू तोते बना रहे हैं। फिर इन्होंने यकसा निज़ामी तालीम सिंध ने रिजेक्ट किया तो किसी ने उस पर तनकीद नहीं की, लोगों ने अप्रिशिएट ही किया कि सिंध ने ठीक किया, इनकी बात नहीं मानी है। फिर इन्होंने कोई स्कूलों में और कॉलेजों में और इजाफा नहीं किया, तालीमी बजट में इजाफा नहीं किया, तालीम में पैसे नहीं लगाए इन्होंने किसी मैदान में भी नहीं बेहतरी की। फिर जो मुल्क की मजबूरी सूरत हाल उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। पेट्रोल महंगा हुआ है, पेट्रोल महंगा एक तरह से अवाम पे टैक्स है, अवाम तारीख की बुलंद तरीन सतह पर अवाम की कमर टूट गई है। अवाम से पैसे, अवाम से रोटी देखें इस मुल्क में जो है वो 2 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते, उनके पाँव में जूते नहीं है, उनके पास कपड़े नहीं है, और ये कपड़े जो थे वो बात ठीक है, बात आपकी सही है कि बात की जाती है कि माफिया जो है उस लड़ रहे हैं, हमारे पास पॉलिसीज हैं, पिछली गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया, लेकिन एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में आप कर सकते थे। आप जिस आप बात करें GDP का, आप एक स्पेसिफिक रेशो है 4% आपने एजुकेशन को दे सकते थे, हेल्थ का 2% दे सकते थे, आपने नहीं दिया। कोई कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया ही नहीं है। अब मसला ये है कि इन्होंने कहा था कि हम जो है वो मेरिट लाएंगे। अब भाई बात ये है कि चीनी का इतना बड़ा स्कैंडल हुआ, आपने खुद कहा कि अरबों रुपए जो है वो चीनी वाले खा गए, आपने किसी एक को सजा दी। 1.5-2 साल हो गए उस स्कैंडल को। पेट्रोल क्राइसिस है, जहांगीर तरीन जिसपे सबसे बड़ा इल्जाम था कि उसने पाकिस्तान के अवाम को जो है उनकी कमर तोड़ी है, महंगाई की है, चीनी महंगी की है, उसको आपने बरी कर दिया। बरी तो नहीं किया, मतलब उसको आप उसके खिलाफ तहकीकात में उस तूफान से हटा लिया ना, उनको निकाल दिया और आप अल्टीमेटली वो बरी हो जाएंगे। इसी तरह से आटा महंगा हो गया, इसी तरह से दुनिया की, पाकिस्तान में जितनी भी इस्तेमाल की चीजें वो, फिर आपने कोई नया मईशत में कोई नया आइडिया नहीं, नया पॉलिसी नहीं आई है। आप देखिए, आपको बाहर से चीजें मंगवानी पड़ रही हैं जिसमें हम खुद कफील थे। लेकिन अंजुम साहब, 3 सालों में अगर हम आपने चूंकि बारी बारी बात की हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर की बात की, ऐसा लगा कि गवर्नमेंट बड़ा फोकस रही है प्राइवेटाइजेशन वाली साइड पर भी, खास तौर पर मेडिकल और जितने हमारे हॉस्पिटल्स हैं या हेल्थ साइड्स हैं,
डॉक्टर इतना खुश नहीं थे इस बात से और बड़ा मुअम्मा रहा ये बड़ा, अभी तक वो सॉर्ट आउट ऐसा हो नहीं सका। कुछ आपने प्राइवेटाइज कर भी दिया, क्या उसके फ्रूटफुल नतीजे निकल रहे हैं? अभी भी आप देखें कि क्या पाकिस्तान में आम आदमी को सेहत की सहूलत मिली है? पाकिस्तान में आम आदमी को सेहत की सहूलत वो कहते हैं हमने हेल्थ कार्ड दिए, हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड दिए, बड़ा कामयाब प्रोजेक्ट है। हेल्थ कार्ड दिए इन्होंने जो है वो अब किसान कार्ड भी दिए, लेकिन भाई बात यह है कि हेल्थ के ऊपर जो पैसे थे उसमें देखिए आज भी आप मैनेज किया बस। हॉस्पिटल में चले जाए, क्या लोगों को फ्री मेडिसिन मिल रही है? इवन जो नवाज शरीफ के पीरियड में, इवन जो परवेज इलाही के पीरियड में, इवन जो पीपल्स पार्टी के पीरियड में आवाम को इमरजेंसी में अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में वो भी खत्म हो दवाएं मुफ्त मिलती थी, क्या वो मिल रही है? नहीं मिल रही। ये जो है एक नाकामी का इन्होंने अंबार खड़ा कर दिया है, और जो इन्होंने मजबूरी पाकिस्तान की शक्ल बनाई है वो बड़ी मायूस और बड़ी तकलीफ अंजुम साहब, आपके मुताबिक ना एजुकेशन पे काम किया, ना हेल्थ पे काम किया, और ये नज़र भी आ रहा है जो आप बात भी कर रहे हैं, जो एनालिसिस भी है, जो इसमें स्टैटिस्टिक्स भी हैं। अगर हम बात करें एजुकेशन और हेल्थ के अलावा, क्योंकि यहाँ पर तो खास काम नहीं है, हेल्थ सेक्टर में जब काम होगा, कार्ड्स आएंगे तो फिर देखते रहेंगे, ये बताइएगा जो इकॉनमी के ऊपर जो इन्फ्लेशन हुई है, जिस तरह से डबल फिगर पर फूड इन्फ्लेशन इस वक्त भी है, और जिस तरह से हमारे पास स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं हर चीज़ का 70 रुपये दालों के रेट बढ़ गए हैं, इस पर क्या आपको नजर आ रहा है? गवर्नमेंट कुछ कर पा रही है या फिर अभी भी बिल्कुल डायरेक्शन लेस है? देखिए, गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ आवाम को धोखा दे रही है। वो कह रही है इन्फ्लेशन कम हुआ है। अब इन्फ्लेशन देखिए, इन्होंने इन्फ्लेशन जो है वो 18% कर दिया, 18% से 9%। लेकिन फूड इन्फ्लेशन अभी भी डबल फिगर्स पे है ना? नहीं, वो एक मिसाल दे रहे हैं और उनकी बात बिल्कुल ठीक है कि इन्फ्लेशन बहुत बड़ा इनके पीरियड में जो है, और फिर इन्होंने खुद ही कम कर दिया। पिछले साल के साथ कंपैरिजन करके कहते हैं हमने इन्फ्लेशन कम कर दिया। कम नहीं हुआ। अब मुल्क की मजबूरी आमदन जो है, जिनका अपना बजट है, शर्मनाकी है उसमें, जो पाकिस्तान को दिवालिया बनाने का जो इकदाम है। पाकिस्तान प्रैक्टिकली जो है अपने बजट के अंदर दिवालिया हो चुका हुआ है, और खुद प्राइम मिनिस्टर भी कह चुके हैं कि विफाक दिवालिया हो गया। अब देख रहे दिवालिया किसे कहते हैं कि पाकिस्तान की आमदन इन्होंने बताई है 5,800 बिलियन रुपए, ये पाकिस्तान की आमदन है टैक्स, और पाकिस्तान का खर्चा जो है वो 9,000 के करीब है, वो 8,500-9,000 के करीब है। तो अब जो है वो 3,000 पूरा कहाँ से होना है कुछ नहीं पता, सिर्फ कर्जे लेने हैं। 50% बजट जो है इनका अखराजात ज्यादा है, आमदन कम है, और उसमें कोई इन्होंने तब्दीली नहीं की। अब और किससे कहते हैं कि ये पाकिस्तान को एक माशी तौर पर नाकाम स्टेट बनाने जा रहे हैं, और पाकिस्तान की हालत में अभी कोई आपको तहरीके इंसाफ के लोग और गवर्नमेंट के लोग खास तौर पर और उसके सपोर्टर जो हैं वो ये कहने वाले हैं कि आप सिर्फ नेगेटिव बातें करते हैं, आपको अच्छी चीज़ें नजर ही नहीं आती, टेंसेस नजर नहीं आ रहे, रिकॉर्ड इजाफा हुआ, आपको लंगर खाने नजर नहीं आ रहे, शेल्टर होम्स नजर नहीं आ रहे, हाउसिंग प्रोजेक्ट नजर नहीं आ रहे, बिलियन ट्री सुनामी का प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का इतना कामयाब, दुनिया मुतारिफ हुई। कोविड का सामना किसी हुकूमत क्यों नहीं रहा, इसने बड़े अच्छे तरीके से, WHO ने तारीफ की, इतनी अच्छी चीजें हैं, उसका भी जिक्र कर लें। लंगर खाने बनाए गए हैं, मैं आपको एक मिसाल दूं, इन्होंने लंगर खाने कितने बनाए हैं, और लंगर खाने जो है वो ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है कि आवाम को इससे रोटी मिल गई। लॉन्ग टर्म हल तो नहीं है। दूसरी बात यह है कि मैं आपके पड़ोस में यहाँ से चंद 100 किलोमीटर पे दिल्ली में बंगला साहब के नाम पे एक गुरुद्वारा जो है वो 30,000 लोगों को रोजाना रोटी खिलाता है और शेल्टर देता है। कितना है? 30,000। और आप इमरान खान के सारे लंगर खाने मिला के उस एक प्राइवेट गुरुद्वारे के बराबर भी सहूलत दे रहे। तो ये और दुनिया में इस तरह के फलाही काम तरसीलाते ज़र रिकॉर्ड रेमिटेंसेस देख लें, तरसीलाते ज़र जो है और मनी लॉन्ड्रिंग कंट्रोल किए, इसलिए रेमिटेंसेस बढ़े हैं। कवानीन बनाए हैं, वो चाहे ऑर्डिनेंस के तहत लाके बनाए गए हैं, लेकिन कवानीन बनाए हैं, बहुत चेंजेस किए। इजाफा हुआ है, लेकिन तरसीलाते ज़र कोई इकोनॉमिक कामयाबी नहीं है। ये तो लोग जो FATF की वजह से सख्ती करनी, और लोगों ने जो प्राइवेट हुंडी करते थे डायरेक्ट पैसे भेजने शुरू किए हैं। तो क्रेडिट तो गवर्नमेंट को जाता है ना, आपने कवानीन सख्त किए, अंजुम साहब ऐसे नहीं, इतना सख्त ना हो, जो क्रेडिट जाता है गवर्नमेंट को वो दें, जो तारीफ बनती है। तारीफ तो बनती है, लेकिन मसला ये है कि जो लेकिन करनी नहीं है। तारीफ करनी चाहिए, ऐसा नहीं है, मैं तारीफ करूंगा, लेकिन क्या जो बाहर लोग पैसे कमा रहे हैं, क्या उन्होंने इनकी वजह ना, वो ये कह रही है कि FATF के थ्रू किया या जो भी किया, पॉलिसी सख्त की, मनी लॉन्ड्रिंग कंट्रोल की, रेमिटेंसेस बेहतर हुई, आपने फिर इन्वेस्टमेंट की है, आपके तमाम लोग जो डिजिटल पाकिस्तान के अकाउंट के थ्रू पाकिस्तान पैसे भेज रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये कुछ तो पॉलिसी चेंज जो है वो बेहतर हुआ ना, इन्होंने सिस्टम डेवलप कर दिया, नाफिज किया, वो पहले से भी नाफिज था, उसमें पैसे ज्यादा बेहतर आना शुरू हुए, लेकिन वो बहुत थोड़े हैं। कितने इससे क्या पाकिस्तान की माशी हालत में किसी तब्दीली का इम्कान है? ये एक बहुत माइन्यूट सी बेहतरी है, लॉन्ग टर्म आपको लग रहा है नहीं, और वो भी पाकिस्तान की अपनी इकोनॉमिक कामयाबी नहीं है।
یہ باہر کے لوگوں کا Pressure پیسے ہے. پاکستان میں بھیجنا یہ پاکستان کی اپنی کسی پالیسی کی کامیابی یا پاکستان میں کوئی اکنامک ایکٹیویٹی کریٹ کر کے انہوں نے پاکستان کو خوشحال نہیں کیا. باہر سے لوگوں کے پیسے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ بنایا. باہر سے لوگوں کے پیسے آنے کی وجہ ایف ٹی ایف بھی ہے, اور پاکستان میں لوگوں کی حالت کی خرابی کی وجہ سے لوگ اپنے ماں باپ کو, بہن بھائیوں کو زیادہ پیسے بھی بھیج رہے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے, مجھے پتا نہیں مجھے پتا نہیں ہے, میں نے اس پہ ریسرچ نہیں کی, میں تو امکانات. کامیاب نوجوان گورنمنٹ کا کل فاروق حبیب صاحب نے بڑی تعریف کی اس کی کہ ہمیں انٹرپرینیورز بنا رہے ہیں, ہم کاروبار شروع کرنے کے لیے قرضہ دے رہے ہیں لوگوں کو. 13,000 نوجوانوں کو انیشیٹو لیا ہے ابھی آہستہ 22 کروڑ کی آبادی میں. 22 کروڑ سارے نوجوان تو نہیں ہے نا, مطلب جنہوں نے چاہیے جنہوں نے اپلائی کیا انہیں کو 22 کروڑ میں 11 کروڑ سے زیادہ نوجوان ہے, 50% سے بڑی آبادی ہے نوجوانوں کی. لیکن اپلائی کرنے کی بات ہے نا, کس نے اپلائی کیا. اگر لڑکیوں کو آپ انسان سمجھتے ہیں تو لڑکیوں کو آپ انسان سے پاکستانی معاشرے میں انسان سمجھا نہیں جاتا. آپ سارے عورتوں کو برابر کے حقوق نہیں دیتے, نہ انہیں انسان سمجھتے ہیں, لیکن وہ انسان ہیں. اور اگر انہیں بھی انسان تصور کریں تو 11 کروڑ سے زیادہ نوجوان ہیں, ان میں سے 13,000 کو آپ نے قرضے دے دیے. 13,000 نہیں ہے جنہوں نے اپلائی کرنا ہے, اس میں سے ہی دینے ہیں نا. اب یہ تو نہیں سب کو جا کے گھروں پہ نہیں پیسے دینے نا, کسی نے اپنا پلان دینا ہے, اس نے قرضہ کس لیے لینا ہے, اس نے کوئی کاروبار کرنا ہے اس کے لیے. ابو ذر آپ کیا چاہتے ہو, جو انہوں نے دیا میں اسی کی بات کروں گا, جو انہوں نے دینے ہیں ان کے خوابوں میں اس کی بھی تعریف کروں. آپ یہ چاہتے ہو انہوں نے کتنے دیے ہیں؟ 13,000 دیے ہیں, خود فاروق حبیب نے کہا, میں نے نہیں کہا, میں نے کوئی تزیہ پیش نہیں کیا. فاروق حبیب کہتے ہیں کہ 13,000 نوجوان. آپ یہ دیکھیں اس سے 13,000 فیملیز جو ہیں ان کے گھر پہ روزگار 13,000 فیملیز نہیں, 13,000 جو ہے وہ محلے. اب بھی اگر آپ خوشحال کر دیں تو 11 کروڑ کی نوجوانوں میں کیا بنا, کچھ بھی نہیں بنا. اور یہ قابل تعریف نہیں ہے, ہمیں بہت بڑی ریپڈ ترقی چاہیے. جنرل سوال انجم صاحب کہ گورنمنٹ نے 3 سالوں میں کوئی 3 اچھے کام تو ڈیفینیٹلی کیے ہوں گے نا, وہ بتا دیجیے. ایک اچھا کام انہوں نے کیا ہے جو سارکاسٹک ہوئے بغیر. ہاں نہیں, جو جنرل آپ کو لگتے ہیں واقعی. ایک اچھا کام انہوں نے کیا ہے کہ انہوں نے اس میں جو بلین ٹری سونامی جو درخت لگائے, انوائرمنٹ جو فرینڈلی, یہ اچھا ہے لانگ ٹرم. although اس کی بھی بڑی بے ضابطگیاں اور بڑے, لیکن ایک پلان اچھا ہے جس کے لیے کام ہو رہا ہے نا, ایک کانسیپٹ دیا ہے, ایک چیز کو ایمفسائز کیا ہے جس کو پہلے کسی نے جو ہے اس طرح سے. بلین ٹری آپ کو سونامی لگ رہا ہے کہ ایک اچھا پروجیکٹ ہے نمبر 1 پہ, ٹھیک ہے. درخت لگانے کی جو انہوں نے کوشش کی ہے وہ ایک اچھی کوشش ہے. اور تب تک آپ دوسرا کام سوچ رہے ہیں کہ میں کون سنو میں آپ کو آنیسٹلی کہہ رہا ہوں کہ میں سوچ رہا ہوں. اچھا چلیں آپ کو تھوڑی مدد کر دیتا ہوں. ایک ہے میرٹ, انہوں نے میرٹ میں اضافہ کیا, میرٹ میں کوئی اضافہ. اچھا چلیں انہوں نے پی آئی اے کا سربراہ لگایا, کوئی ایک بندہ میرٹ. ایک چیز اور, اگر دوسرے پوائنٹ میں آپ کو لگ رہا ہے کہ فورن پالیسی ہے واقعی دوسرے پوائنٹ میں, کیونکہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان فورن پالیسی میں بہت اسٹرانگ ہوا ہے اور پاکستان کی پوزیشن وجہ سے بہتر ہوئی ہے. دیکھو فورن پالیسی کی ایک بڑا سمپل سا معیار ہے کہ کیا آپ پاکستان سے باہر پاکستان کو دوسرے ممالک میں پاپولر کر سکیں, کیا ان میں قابل قبول کر سکیں, کیا بہتر امیج دے سکیں. تو بہتر امیج کا آپ کے امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر. امریکہ کوئی آپ اچھا آپ کا کیا خیال ہے, فورن پالیسی بہتر ہوئی ہے کہ نہیں, ہاں یا نا؟ میری ایک بات سن لیں, آپ تو پہلے سے تیار ہیں. نہیں ہم بالکل تیار چاہ رہے ہیں کہ ہم گورنمنٹ کی کچھ اچھے کام. جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے, جو مہذب دنیا ہے, جن کے پاس پیسے ہیں, جن کے پاس اکانومی ہے, جو دنیا کو چلا رہے ہیں, جو دنیا ہے وہ امریکہ ہے, جاپان ہے, یورپ ہے, جرمنی ہے, فرانس ہے, بیلجیم ہے, رشیا چائنا نہیں ہے, رشیا ہے, چائنا ہے. اب رشیا اور چائنا سے, چین سے جو ہمارے پہلے سے تعلقات تھے بالکل ویسے ہی ہیں, کوئی نئے نہیں بنے. میاں نواز شریف کے زمانے میں چین نے پاکستان میں جو ہے وہ بہت بڑی انویسٹمنٹ کی تھی, بہت بڑی 11 بجلی کے کارخانے لگائے. لیکن کیا آپ کے زمانے میں ایک بجلی کا کارخانہ چین نے لگایا؟ نہیں لگایا. کیا چین نے زیادہ انویسٹمنٹ کی؟ نہیں کی. لیکن چین سے آپ کہیں کہ آپ کے تعلقات خراب نہیں ہوئے, وہی ہیں. آپ نے بچا کے آپ نے امریکہ سے تعلقات خراب کر لیے, آپ نے جو ہے وہ یورپی یونین کو قرارداد ایسے کہہ دینا کہ خراب کر لی ہے انجم صاحب, مجھے لگتا ہے تھوڑا سا ایکسٹریم سٹانس ہو جائے گا. بٹ آئی تھنک فارن پالیسی کے اوپر جو اگر آپ کے امریکہ سے تعلقات خراب ہوئے ہیں یا یورپی یونین نے ایک قرارداد پاس کی ہے پاکستان کے خلاف, تو اسے پاکستان کی حکومت کی کارکردگی چاہیے, چاہے وہ کسی کی وجہ سے بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہیں سے بات کنٹینیو کریں گے. کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو ہم نے ڈسکس کرنی ہے. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے ہیں, دوبارہ حاضر ہوں گے. تو
ویلکم بیک ویورز. ہم بات کرتے بریک پر جانے سے پہلے گورنمنٹ کی 3 سالہ کارکردگی کیسی رہی, وہ تو ایک سوال ہے اور اس کے جوابات مختلف آتے ہیں, لیکن ایک کام پر بڑی توجہ دی گئی ہے, وہ ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین. اور اس پر کل شبلی فراز صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ چیف الیکشن کمیشنر الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے مطمئن ہے اور اپنی ٹیم نامزد کر دی, انہیں ٹیکنیکل تجاویز بھی دیں گے. لگ رہا ہے کہ اس پر کچھ پیش رفت ہونے والی ہے. بالکل, یہ وہی بات ہے کہ بات تو ہو رہی ہے ایٹ لیسٹ, چاہے الیکشن کی اصلاحات کے اوپر جائیں. ہم بات کریں گے, ہمارے ساتھ ایکس سیکرٹری الیکشن کمیشنر کنور دلشاد صاحب موجود ہیں, انہیں خوش آمدید کہیں گے. کنور صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. کنور صاحب, اب حکومت جو ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ صحیح ٹریک پر آئی ہے اس طرح سے کہ الیکشن کمیشن اور الیکشن کمشنر کو آن بورڈ لیا جا رہا ہے. انہوں نے بھی کہا کہ شبلی فراز صاحب کے مطابق کہ ہم مطمئن ہیں, اب مزید دیکھتے ہیں, ٹیکنیکلی اس کو آبزرو کریں گے. ضروری طور پر جو ہم نے اخبارات میں یا میڈیا یا پرنٹ میڈیا پہ جو خبریں سنی ہیں, پڑھی ہیں, اس کے مطابق چیف الیکشن کمیشنر اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے حکومت کو یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے کہ آپ نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین بنائی ہے, اس کا ڈھانچہ ہمیں دکھا دیا ہے, اسٹرکچر دکھا دیا ہے, لیکن اب اس کے بارے میں جتنے بھی ہمارے تحفظات ہیں آئینی اور قانونی, اس کا فیصلہ جو ہے وہ کرے گی جو الیکٹرانک اس کی ووٹنگ مشین پر جنہوں نے ایک ہائی پاور کمیٹی بنائی ہے, اور ساتھ ساتھ اس کی کارکردگی بھی دیکھے گی آیا یہ پاکستان کے الیکٹرانک سسٹم کے عین مطابق کی ہے یا اس کے اندر خامیاں یا نقائص ہے, اس کا فیصلہ کرے گی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے بارے میں جو کمیٹی مقرر کی ہے. لیکن ظاہر ہے شبلی فراز صاحب ایک فیڈرل منسٹر ہیں, ان کی کوششوں کو سراہا گیا ہے کہ انہوں نے ایک مشین بنائی ہے, تیار کی ہے, قوم کے سامنے پیش کر دیا ہے. تو اب ہمارے پارلیمنٹیرین کا بھی کام ہے کہ وہ اس کو دیکھیں, میڈیا میں دیکھیں, اور اس کی اچھا تجویز اچھی ہے کہ پاکستان ایک ماڈرن دور میں داخل ہو جائے گا الیکٹرانک ووٹنگ مشین. اس پر الیکشن پاکستان نے یہ کہا ہے کہ اس پر آپ قانون سازی کرتے ہیں, اور اس کا سب سے بڑی اہم جو شک پیش کی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی جو پیش کیا, اپنی سفارشات پیش کیا, اس کا جواب دیا, وہ جی آرٹیکل 226 کہتا ہے کہ سیکریسی بہت ضروری ہے. اسی طرح آئین کا آرٹیکل 218 کہتا ہے کہ شفافیت بھی ہو, جانبداری بھی ہو, رازداری بھی ہو. موجودہ ڈھانچے میں رازداری کا فقدان ہے, اس میں شکوک و شبہات ہیں, تو ہمیں اس کو تمام چیزیں ہم دیکھیں گے, لیکن کوشش سے انہوں نے تعریف کی ہے. تو کنور صاحب آپ جو پوائنٹس اٹھا رہے ہیں کہ آرٹیکل میں بھی ہے کہ شفاف ہونا چاہیے اور رازداری ہونی چاہیے, اس کے لیے ڈسکشن بڑی ضروری ہے نا. الیکشن کمیشن تو مان رہا ہے, اس بارے میں کمیٹی بنا دی, لیکن اپوزیشن نہیں مان رہی. آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ میں نہ مانوں کی رٹ ہے, بات تو کریں, آ کر ڈسکشن کریں تاکہ معاملہ حل ہے اور یہ بہتری کی طرف ہی ہو سکتا ہے کام؟ نہیں, ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم ایک نئے دور میں داخل ہو جائیں, لیکن حکومت کی بعض وزراء نے یہ حکومت کی اپنی پالیسی ہوتی ہے تو انہوں نے اس کو خود ہی متنازع بنا دیا ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا. الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر 2004 سے الیکشن کمیشن میں کام ہو رہا ہے, جو میں فیڈرل سیکرٹری صاحب نے بہت کام کیا اس کے اوپر, ہم اس کے فیور میں ہیں. لیکن حکومت نے جس انداز سے اس کو انیشیٹ کیا, چیف الیکشن کمیشنر اور الیکشن کمیشن کے خلاف تعینات کیے, انہیں یہ کہا کہ آپ مستعفی ہو جائیں, آپ کرتے رہ جائیں, کسی سیاسی پارٹی جوائن کر لیں, اس طرح سے جو باتیں کرنے کے بعد پھر الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا لے کے آگے فلسفہ, یہ سارا کام الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی. وہ کہتے ہیں جی آپ آئین کے مطابق آپ اس پر الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر کام کریں, جو فنڈ ہوگا ہم دے دیں گے آپ کو. الیکشن کمیشن خود اس پر میٹنگ کرتا, سیاسی جماعتوں کو بلاتا, پھر کنٹروورشل نہ ہوتا. اب حکومت نے کنٹروورشل کر دی ہے, اپوزیشن تو ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ جو کیا ہے کنور صاحب, آپ کہہ رہے ہیں ٹیکنیکل ٹیم نامزد کر دی ہے, تجاویز بھی دی ہیں. شبلی فراز یہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں مبارکباد دی ہے الیکشن کمشنر نے کہ ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں, اور کچھ جو ہے وہ 2023 کے الیکشن کے اوپر بھی اتفاق رائے ہو گیا جی اسی کے اوپر کرائیں گے جو بھی ترامیم کرنی ہے. اس کے بعد انجم صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کنور صاحب کی بات بھی آپ نے سنی. دیکھیں, 2 باتیں. ایک تو یہ ہے کہ انتخابات میں اپوزیشن کا مطمئن ہونا لازمی ہے, اگر اپوزیشن اس کو نہیں مانتی تو آپ کو نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو الیکٹرانک یہ ووٹنگ مشین ہے, کیا اس کے سافٹ ویئر میں آئندہ تبدیلی کر کے چیزوں کو خراب کیے جانے کا امکان ہے؟ تو امکان ہے, اور اگر اس کا امکان ہے تو اس پہ عمل درآمد نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ پاکستان میں تو ڈبے اٹھا کے مشین میں آلٹریٹ کرنا تو چھوٹی سی بےایمانی ہے. ڈبے اٹھانا آسان ہے, سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنا آسان ہے, یہ سوال ہے کون سی چیز زیادہ آسان ہے, یہ تو وقت بتائے گا. پاسبلٹی ہے, موجود ہے, تو اس لیے ان کو اس بحث سے نکلنا چاہیے. اصل مسئلہ یہ بحث سے نکلنے کے لیے انجم صاحب یہ ضروری ہے کہ بحث شروع ہو, اس پر میٹنگ ہو اور سیکریسی مینٹین ہو. آرٹیکل 218 اور 226 جو ہے اس کی سیکریسی اور جو معیار ہے الیکشن کا وہ رہنا چاہیے, اور اس کے لیے کوئی بھی ڈسکشن
के चलें, वो बड़ा ज़रूरी है कि वो हो। इत्तफाक राय होनी चाहिए जी ऑपोजिशन गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन की। अब होता क्या है ये तो आने वाले वक्त में ही पता लगेगा। फिलहाल हमें चलना है एक ब्रेक की तरफ, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। गुज़श्ता 24 घंटों में नाज़रीन जब हमने कोरोना की बात की तो 6.23 रेशो रही, कल 7+ तो ये 7 और 6 में फ्लक्चुएट कर रही है। ओवरऑल सिचुएशन अब है क्या और एनसीओसी क्या डिसाइड करने जा रहा है, क्योंकि पाबंदियां तो लगी हैं लेकिन क्या वो रिवाइज होंगी या थोड़ी रिलैक्सेशन मिलेगी या अभी नहीं मिलेगी, इस पर हम बात करेंगे। पार्लिमानी सेक्रेटरी हेल्थ डॉक्टर नौशीन हामिद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहबा, जो इस वक्त सिचुएशन है आपको क्या लग रहा है, आइंदा केसेस बढ़ रहे हैं या कम होने जा रहे हैं, क्या फैसले होने के तवक्को है? जी देखें, इस वक्त मैं समझती हूँ कि पिछले कुछ दिनों से एक थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई हुई है कि ना बहुत ज्यादा ड्रॉप हमें मिल रहा है और ना बहुत ज्यादा रैपिड राइज है इसके अंदर जी। तो इस वक्त जो मौजूदा पॉलिसीज हैं, क्योंकि हमने ये देखा कि बहुत सारे इवेंट्स ऐसे गुजरे हैं। ज़ाहिर पहले की बड़ी ईद आई थी, उसकी वजह से मवेशी मंडियां वगैरह लगी और वो एक बड़ी पब्लिक गैदरिंग का एक इवेंट था। उसके बाद 14 अगस्त थी और हुकूमत की बार बार अपील्स के बावजूद लोगों ने उस तरीके SOPs पे 14 अगस्त को भी नहीं ऑब्जर्व किया। और अब ये मुहर्रम हराम का मुतबरक महीना है और ज़ाहिर इसके अंदर भी मजालिस और जुलूसों का एक सिलसिला जो होता है हमेशा से, वो भी जारी है। तो ये तमाम इवेंट्स जो हैं ये पब्लिक गैदरिंग के होते हैं और आपको पता है कि पब्लिक गैदरिंग से हमेशा जब भी इस किस्म की होते हैं चीजें तो एक थोड़ा सा राइज आता है, मगर फॉर्चुनेटली हम उस तरीके से इसमें इजाफा नहीं देख रहे जैसा कि हो सकता था इन इवेंट्स के बाद। तो अभी ये है कि 31 तक तो जो पाबंदियां लगी हैं उससे 3-4 दिन पहले एनसीओसी जो है वो इसको तमाम सिचुएशन को रिव्यू करेगा, तमाम डेटा को विजिलेंटली देखेंगे और फिर उसकी रोशनी में 3-4 दिन पहले फिर मजीद डिसीजंस होंगे। बिल्कुल सही। डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थी कि अभी तक 31 अगस्त तक तमाम वही पाबंदियां चलेंगी और फिर उसके बाद देखा जाएगा, रिव्यू किया जाएगा कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या मजीद प्लानिंग होगी। बिल्कुल। इसके साथ साथ नाज़रीन एक चीज़ और भी रिव्यू करने वाली है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है हमारी सोसाइटी में रवैये। जब कोई इंसिडेंट होता है, खासकर हरासमेंट ज़्यादती के इशू वाक़यात आते हैं तो बहुत से अलग से हमें ना समझ में आ जाती है बातें, लोग अपना वर्जन लेके आ जाते हैं। अक्सर सीमन हम बात भी इस पर करते हैं, वो ये है कि हम विक्टिम ब्लेमिंग करते हैं कि खातून वहाँ पर गई क्यों, उसने ऐसे कपड़े क्यों पहने थे, क्या उसको वक्त का मालूम नहीं था। ये जो इश्यूज़ है ना, ये कब सॉल्व होंगे, हमें इस पर भी तवज्जो देनी चाहिए। बिल्कुल। आई थिंक खवातीन के हवाले से हमारे रवैये कब बदलेंगे, ये एक बहुत अहम सवाल है और इस पर हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने रवैयों को रिव्यू कर सकते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर सुल्तान खान साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ज़रा आसान अल्फाज में हमारी नौजवान नस्ल को, हमारे मुआशरे को समझाइएगा कि हमारे रवैये क्यों खुद ही रिव्यू नहीं कर पाते हैं, क्यों नहीं बदलते, ख़वातीन को लेकर स्पेशली। सीमल, एक बात तो ये जानने की है कि जब हम इस तरह के एक्सक्यूज़ लाते हैं कि फ़लाँ की ड्रेसिंग ठीक नहीं थी या फ़लाँ ने कपड़े कैसे पहने थे या फ़लाँ ने क्या किया, अहम तो ये है कि मैंने क्या किया। अहम तो ये है कि क्या मैं अपनी सोच का चार्ज लेने के काबिल हूँ, क्या मैं अपनी आँखों का चार्ज लेने के काबिल हूँ, क्या मैं एज अ ह्यूमन बीइंग अपनी फीलिंग्स का चार्ज लेने के काबिल हूँ, क्या मैं अपनी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल करने के लिए तैयार हूँ, या कि मैं सिर्फ माहौल की पैदावार हूँ और जैसे जैसे मेरे दाएं बाएं होता चला जाएगा तो मैं कहूँगा ये दुकान खुली हुई थी मैंने लूट ली, मैं कहूँगा यहाँ चौकीदार नहीं खड़ा था तो चौकीदार क्यों नहीं खड़ा था इसलिए मैंने बैंक लूट लिया, फलां जगह पे चूँकि गार्ड्स मौजूद नहीं थे तो इसलिए मैं मोटिवेट हो गया जी, मुझे बड़ी टेम्पटेशन आ गई। तो क्या कोई भी कानून इस मेरी दलील को कबूल कर लेगा? बिल्कुल नहीं। क्या मुझे छोड़ दिया जाएगा कि चूंकि वहाँ पे पहरा अच्छा नहीं था, गार्ड्स मौजूद नहीं थे, मुझे रोकने वाला कोई नहीं था, मेरे लिए टेम्पटेशन के असबाब पैदा हो गए थे, इसलिए मुझे कानून को बरी कर देना चाहिए? तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल फ्यूटाइल किस्म के और बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट किस्म के आर्गुमेंट्स हैं। आपका एक्शन होना चाहिए, आप ये नहीं कह सकते कि मैं रिएक्शनरी तौर पर ऐसे बिहेव जी। और कई दफ़ा एक और भी इस तरह का अंदाज अपनाया जाता है कि जी फलां जो इसके कॉजेज़ हैं तो इस वजह से क्रिमिनल्स को और क्रिमिनल एक्ट्स को सपोर्ट कर दिया जाता है कि जी बहुत सारे फलां वजूहात हो गई, गुर्बत थी, करप्शन हो रही थी, वो इसलिए चला गया। रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग, जिस मुआशरे में, जिस मुल्क में
جن افراد میں، جن گروہوں میں عدل و انصاف کا اور قانون کا پوری طرح سے اطلاق نہیں ہوگا، وہاں کا الٹیمیٹ ریزلٹ صرف کیوس ہے۔ لیکن ایسے کیوں ہوتا ہے کہ خواتین پر جب بات آتی ہے تو پھر سب ایک طرف ہو جاتے ہیں اور فائٹ بھی لگتا ہے، وہ وکٹم بلیمنگ کہیں نہ کہیں آپ اس کو جسٹیفائی بھی کر رہے ہوتے ہو، آپ کو لگ رہا ہوتا ہے آپ ٹھیک کر رہے ہو۔ خواتین کے لیے یہ ڈیویژن کیوں ہے؟ اگر چوری کے لیے، ڈکیتی کے لیے، قتل کے لیے یہ ایکسپلینیشن ایکسیپٹ نہیں ہوتا؟ سیمل میں عرض کرنا چاہوں گا کہ انفارچونیٹلی معاشرے کا جو اوور آل بلڈ اپ ہے ہمیں اسے دیکھنا ہوگا۔ آپ غور فرمائیے کہ جب ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے تو لوگ مٹھائیاں بانٹ دیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں آج ہم 21ویں صدی کے اندر بھی آپ غور کیجئے کہ جینڈر ڈسکریمنیشن کتنا زیادہ ہے کہ اولاد نرینہ کی دعائیں کی جاتی ہیں۔ بھئی واٹ فار؟ بیٹی اگر اللہ کی رحمت ہے اور اگر ہم دل سے اسے مان رہے ہیں اور اگر ہم اپنے قرآن مجید کے ساتھ ہی ایز مسلمز وابستہ ہیں، اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہماری وابستگی صرف لپ سروس نہیں ہے، تو کیا اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواتین کو احترام دیا وہ ماں کی گود سے، اگر میں سمجھتا ہوں اس میں بہت سے انسٹیٹیوشنز کی ناکامی کا انڈیکیٹر ہے۔ یہ مدر ایک انسٹیٹیوٹ ہے، مدر پہلا انسٹیٹیوشن ہوتا ہے جہاں بچوں نے ڈیولپ ہونا ہے۔ اگر وہیں پہ بہن اور بھائی میں ڈسکریمنیشن رکھی جاتی ہے اور بچے کے آنے پہ، اس کے پیدا ہونے پہ بیٹے پہ خوشیاں منائی جاتی ہیں اور بیٹی کے بارے میں ایک استغفر اللہ الا ماشاءاللہ ایکسیپٹ فار اے فیو، باقی جگہوں پہ عجیب سا ایک ایسا ہوتا ہے جیسے بات نہیں رہتی، وہ خوشی نظر ہی نہیں آتی ہے۔ رشتہ دار آ کے کہتے ہیں اچھا چلو اگلی دفعہ اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرمائے۔ واٹ از دیٹ؟ تو پھر خان صاحب اب آپ جس طرح بات کر رہے ہیں کہ بیسکس پرابلم بھی آ گئی کہ بیسک ایشوز بھی ہیں کہ آپ ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے، پھر آپ کے پاس وجوہات بتا دیتے ہیں لوگ، پھر حل کیا ہے؟ قانون سخت بھی ایک طرف کرنا پڑے گا، لوگوں کی انڈیویجول جو ہے گرومنگ کرنی پڑے گی، کیا رہا ہم اس طرف نکل پڑے ہیں یا ابھی بھی بہت کام باقی ہے؟ اس طرح ہیں کھڑے کہاں ہیں؟ جی ابو ذر، اگر آپ غور ہو معافی چاہتے ہوئے، اگرچہ ہم یہ خود ہی کہتے رہتے ہیں کہ ہم نے پازیٹیو بات کرنی ہے، ہم نے مثبت بات کرنی ہے، چینلز کو مثبت بات پھیلانی چاہیے، لیکن اگر برائی کو یا مرض کو تشخیص ہی نہیں کریں گے جب اس پر بات تو اس لیے اگر میں چند ریزنز کی طرف اشارہ کروں تو اسے یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم پیسیمسٹ ہیں یا نیگیٹو بات کر رہے ہیں۔ ہم کازز تلاش کرنا چاہ رہے ہیں، کازز کو فکس کرنا چاہ رہے ہیں اور پھر ہی ان کازز کو ہم ریموو کرنے کے، دور کرنے کے قابل ہوں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلا انسٹیٹیوشن مدر کی گود ہے، ماں کی گود ہے۔ وہاں سے اگر بچوں کی تربیت کا سلسلہ ٹھیک ہو تو خواتین کا احترام، اگر گھر کے اندر آپ غور فرمائیے فادر مدر کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں، جیسے بات کرتے ہیں، چیختے چلاتے رہتے ہیں اور ہاتھ تک اٹھانے سے بہت سے گھرانوں میں تکلف نہیں کیا جاتا، اور جب وہ خاتون کہہ رہی ہوتی ہے دیکھیے احترام کیجئے، دائیں بائیں والے سن رہے ہیں، ریلیٹیو سن رہے ہیں، ہمسائے سن رہے ہیں، تو آواز اور اونچی ہو جاتی ہے، تمہیں ہمسایوں کا خیال۔ مطلب یہ کہ جب گھر کے اندر فادر کو مدر کا احترام کرتے ہوئے بچوں نے نہیں دیکھا تو وہ آگے کیسے کرے گا؟ ان کے پاس کیسے؟ کیونکہ بچہ تو اپنے انوائرمنٹ سے سیکھ رہا ہے، وہ جو دیکھ رہا ہے وہ سیکھ رہا ہے، وہ جو سن رہا ہے وہ سیکھ رہا ہے، دیکھنے اور سننے کی بنیاد پہ جو اس کی تھاٹس ڈیولپ ہو رہی ہیں اور اس کی بنیاد پہ تو پہلا انسٹیٹیوشن ہمیں ٹھیک کرنا ہوگا فیملی انسٹیٹیوشن۔ وہاں پہ جی اوور آل وہاں پہ خواتین ایسپیکٹ کا وہ والا ادراک، ہمارے پاس تو قرآن مجید موجود ہے۔ ہم اسلام وہ واحد مذہب ہے جس نے عورت کا مقام کلیئر کیا، اس کو رسپیکٹ دی، اور آج انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں ویسٹرن کنٹریز میں خواتین کو زیادہ محفوظ تصور کرتی ہیں، یہاں پر ہم باہر نکلتے ہوئے اب پریشان ہیں کہ کیا ہم محفوظ رہیں گے، کیا ہم کہیں پر آزادانہ طور پر جا سکتے ہیں؟ یہ سوالات ہر عورت نے نہ صرف پوچھے ہیں بلکہ ہر عورت کے ذہن میں کھڑے بھی ہو رہے ہیں، جو چاہے وہ ورکنگ ویمن ہے، چاہے وہ گھریلو خواتین ہیں، کہ کیا ہمارا باہر جانا تحفظ ہمیں کہیں ملے گا، کہیں ہم سیف رہیں گے؟ درست فرما رہے ہیں، اور سیمل اس کو اگر براڈر سطح پہ اور لانگ ٹرم بیسس پہ ہم نے اگر اس کے سلوشنز پہ غور کریں گے تو جیسے میں نے عرض کیا فرسٹ انسٹیٹیوشن میں جتنی ناکامی ہے، دوسرا ہمارا ادارہ تھا جہاں بچے نے تعلیم پانی تھی، جہاں بچے نے تعلیم حاصل، اب مدرسہ اور سکول، وہاں پہ بھی چونکہ اگر ٹریڈیشنل ریلیجیس سکولز کو دیکھا جائے تو وہاں پہ بہت ہی روایتی انداز میں بہت سی اچھی چیزیں بھی ہیں، وہاں پہ مثبت چیزیں بھی ہیں، وہاں ہماری قرآن مجید یا سیرت طیبہ کے ساتھ ایک روایتی رنگ کے اندر اٹیچ ہونے کا تو موجود ہے، لیکن اس کے اندر جینڈر کے حوالے سے رسپیکٹ ڈیولپ کرنے کا کوئی سائنٹیفک کوئی اسٹریٹجی بنائی گئی ہو، ایسا انفارچونیٹلی نہ ہمارے